بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها ثم بر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کو سب اعمال میں سے محبوب وقت پر نماز پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر محبوب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اس حدیث پاک میں 3 محبوب عمل، اللہ کے محبوب عمل بیان ہوئے۔ ایک، وقت پر نماز پڑھنا، نماز کو قضا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ بالکل چھوڑ دینا یہ تو کافروں کا کام ہے، نماز بالکل چھوڑ دینا یہ تو کافروں کا کام ہے۔ جو مسلمان چھوڑ دیتا ہے یہ کافروں والا کام کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا بھی یہی مطلب ہے، یہ کافروں والا کام کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کافر ہو جاتا ہے، مگر یہ مطلب ہے کہ کام تو کافروں کا کرتا ہے۔ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ مسلمان ہو اور کافروں کا کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے وقت پر نماز۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں، ایمان کے بعد اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض فرمائی، اور سب سے پہلے اعمال اور عبادات میں نماز کا پوچھا جائے گا۔ اس لیے نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت باقی اعمال سے زیادہ ہے۔ نماز کے اہتمام میں وقت کی پابندی، وضو کا صحیح ہونا اور مسجد میں نماز پڑھنا اور باجماعت نماز پڑھنا، ان چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے رہے گا تو اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسے رہے گی۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو تو آدمی اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ اگر چاہے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہو تو یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ آدمی جیسے کرے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اولاد اس کے ساتھ ویسے کرے گی۔ اس لیے اچھائیاں کرے تاکہ اولاد اس کے ساتھ اچھائیاں کرے۔ خدمت گزار بن کے رہے گا تو اولاد اس کی خدمت گزار ہوگی۔ خدا نخواستہ بدسلوکی کرے گا، ستائے گا، تکلیفیں پہنچائے گا تو پھر اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے کرے گی۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور ان کو تکلیف پہنچانا یہ ایسا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کی سخت سزا دیتے ہیں، آخرت میں جو سزا دیں گے وہ اور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رب کی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، اس لیے عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ تیسرا، اللہ کے راستے میں جہاد۔ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ بے دینوں کے ساتھ لڑنا، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد، یہ بہت افضل عمل ہے، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ آج اس کو بدنام کیا گیا ہے۔ اپنے وقت پر اور ضرورت کے ہوتے اس میں بھی شرکت بہت ضروری ہے۔ اس ترتیب نے پھر یہ بھی سمجھایا کہ اللہ کا حق والدین کے حق سے پہلے ہے، پھر والدین کا حق جہاد فی سبیل اللہ سے بھی پہلے ہے۔ اگر والدین کی خدمت کرنے والا کوئی اور شخص ہو تو پھر آدمی والدین کی خدمت سے اپنے کو فارغ کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا سکتا ہے۔
لیکن اگر والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو اور آدمی کہے میں تو جہاد فی سبیل اللہ کو جاتا ہوں، تو اس کا یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ پھر اپنا شوق پورا کر رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں پورا کر رہا۔ اور یہی مسئلہ تبلیغ کا ہے۔ ماں باپ بیمار ہوں، بستر پر ہوں، اور آدمی ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے تبلیغ کے لیے چلا جائے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ آدمی اپنی طبیعت پر چل رہا ہے، طبیعت پر نہیں چلنا ہوتا، شریعت پر چلنا ہوتا ہے۔ مفتیان کرام سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس وقت میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں جی مثلا ماں بیمار ہے، خیر اگر مر گئی تو کیا ہوا، 4 مہینے تم ضرور لگاؤ، سال تم ضرور لگاؤ، اگر مر گئی تو جنت میں مل لیں گے۔ بیمار پرسی کرنا، ان کی رکھوالی کرنا، یہ زیادہ فرض ہے تبلیغ میں نکلنے سے بھی۔ تبلیغ میں نکلنے سے مقصود ہے دین کا سیکھنا۔ اگر بہت شوق ہے تو دین اپنے گھر میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، تبلیغ میں جانا ناجائز نہیں ہے، مطلب وہ دین کا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے۔ جب آدمی نکل سکے تو نکلے، لیکن جب اس سے زیادہ اہم کام دوسرا ہو تو پھر وہ اہم کام پہلے ہے اور نکلنا بعد میں ہے۔ جب تک آدمی اس اہم کام سے اپنی جان نہ چھڑا سکتا ہو، اس کی وجہ سے تبلیغ میں نہ نکل سکتا ہو، تب تک مقامی حد تک تبلیغ میں کام کرتا رہے، مقامی حد تک۔ الحمدللہ رب العالمین۔